السلام علیکم. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر نازلی حمید ہے. میں شالامار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں شعبہ آپس اینڈ گائنی سے منسلک ہوں. آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ حمل کے دوران آپ کا علاج یا آپ کا چیک اپ کیوں ضروری ہے، جس کو ہم میڈیکل زبان میں کہتے ہیں اینٹی نیٹل کیئر. تو اینٹی نیٹل کیئر کیا ہوتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے، اور کتنی اینٹی نیٹل کیئر ہو تو اس کو ہم ایک مناسب اینٹی نیٹل کیئر کہتے ہیں. اینٹی نیٹل کیئر بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایک نارمل ہیلدی خاتون جو کہ پریگننٹ ہوئی ہے اور جس میں بظاہر کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں موجود، اور اس کو ہم چیک کرتے ہیں، اس کو ہم بلاتے ہیں اور اس کو ایک طرح سے اس کی اسکریننگ ہوتی ہے. دیر از نو نون کمپلیکیشن اس کے اندر، اس کو نہیں معلوم کہ کوئی کمپلیکیشن ہے، لیکن آپ اس کو بلاتے ہیں اور آپ اس کا انیشیل ایگزامینیشن کرتے ہیں، جس میں آپ اگر کوئی پاسبل کمپلیکیشنز ہیں یا کوئی پرابلمز ہیں جو اس کو نہیں خاتون کو پتہ، آپ انہیں ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اس کا بیس لائن ہیلتھ سٹیٹس جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں. یعنی اس کا بلڈ پریشر سٹارٹ آف پریگنینسی میں کتنا ہے، اس کا وزن کتنا ہے، وہ دوائیاں جو اس کو اس وقت لینی چاہیے. مثال کے طور پہ فولک ایسڈ جو ہے ایک امپورٹنٹ وائٹامن ہے جو ہم حمل سے پہلے بلکہ کہتے ہیں 3 مہینے پہلے شروع کر دیں، کیا وہ لے رہی ہیں. اور اگر کوئی ان کے اندر کمپلیکیشن موجود ہے، مثال کے طور پہ شوگر کی پیشنٹ ہے وہ آلریڈی، ڈائبٹیز کی، تو کیا وہ ڈائبٹیز پہلے سے ویل کنٹرولڈ ہے کہ نہیں. ایک طرح سے یعنی یہ آپ کا فرسٹ اسٹاپ اسٹیشن ہوتا ہے، جس میں آپ کی اگر آپ کو پہلے سے نہیں معلوم کہ کوئی آپ کو کمپلیکیشن ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی کمپلیکیشن پہلے سے موجود ہے تو اس صورت میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ جب آپ پریگنینسی کے 9 منتھ کے پروسیجر میں داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت آپ کی وہ کنڈیشن بہتر سے بہتر طریقے سے کنٹرول ہے، اور بیسٹ سے بیسٹ دوائیوں پہ جو کہ پریگنینسی میں دی جا سکتی ہیں ان پہ کنٹرول ہے یا کہ نہیں. اور اس میں جو آئیڈیلی WHO کی ریکمنڈیشن ہے اس میں یہ ہے کہ کم از کم 8 وزٹ آپ کے پوری پریگنینسی میں ہوئے ہوں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا ریگولر اینٹی نیٹل کیئر ہوا ہے. کنونشنلی ہم جو فالو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ کے جو پہلے 28 ہفتے ہیں اس میں آپ کو ہر مہینے بلاتے ہیں چیک اپ کے لیے. 28 سے 36 ہفتے کے دوران کیونکہ اب ٹائم ڈلیوری کا قریب آ رہا ہوتا ہے تو اس میں ایوری 2 ویکس بلایا جاتا ہے، اور 36 ہفتے کے بعد جو ہے ہم اسے پیشنٹ کو ویکلی بیسس پہ کال کرتے ہیں. جو آپ کو ڈیٹ دی جاتی ہے ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈلیوری وہ 40 ہفتے کی ہوتی ہے، جس کو آپ کی زبان میں اگر ہم کہیں تو وہ 9 مہینے اور پھر 10ویں مہینے کا 1 ہفتہ ملا کے وہ ہوتی ہے. اور دیٹ از این ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈلیوری، دیٹ از ناٹ این ایگزیکٹ ڈیٹ آف ڈلیوری. اس سے ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے ڈپینڈنگ آن یور کنڈیشن. ٹھیک ہے. جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارا آپ کو دیکھتے وقت مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ سے مکمل ہسٹری لی جائے، جس میں آپ کی ڈیٹ جب آپ کو لاسٹ پیریڈز آئے تھے اس وقت کوئی ایڈیشنل فیکٹر کوئی ایسا خاص تھا کہ نہیں، پہلے بچے ہیں کہ نہیں، وہ نارمل ڈلیوری سے ہوئے تھے، سیزیرین سے ہوئے تھے، اگر جو بھی پروسیجر ہوا تھا وہ اس کی خاص انڈیکیشن تھی تو وہ نوٹ کی جاتی ہے. اگر کوئی پچھلی پریگنینسیز میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی بچہ ضائع ہو گیا یا کسی کی ڈلیور ہو کے ڈیتھ ہو گئی ہے تو یہ ہائی رسک فیکٹرز جو ہیں یہ آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں. اس کی بیسس پہ اور باقی آپ کی میڈیکل ہسٹری، باقی آپ کی سرجیکل ہسٹری پوچھ کے آپ کو کیٹیگرائز کر لیا جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ بظاہر ٹو بگن ود لو رسک کیٹیگری میں ہے یا کہ ہائی رسک کیٹیگری میں. ہائی رسک پریگنینسیز جو ہیں ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے یا ان میں کیئر کی فریکوینسی تبدیل ہو سکتی ہے اس روٹین سے جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے، ڈیپینڈنگ آن کہ کیا کمپلیکیشن ہے اور وہ کتنی سیریس نوعیت کی کمپلیکیشن ہے. جو میں نے آپ کو پہلے ٹائم ٹیبل بتایا وہ ہم ان کیسز میں فالو کرتے ہیں جو کہ ان کمپلیکیٹڈ پریگنینسیز ہوتی ہیں. جب آپ آتے ہیں تو اس بات چیت کے علاوہ آپ کا جو معائنہ ہوتا ہے اس میں آپ کا کم سے کم یعنی بلڈ پریشر کا چیک اپ، آپ کے وزن کا چیک اپ، چھاتیوں کا معائنہ، یہ کہ آپ کے اندر کوئی پلاہٹ ضرورت سے زیادہ تو نہیں ہے، اور پریگنینسی میں یوٹرس کا سائز صحیح سے گرو کر رہا ہے کہ نہیں، جسم پہ سوجن زیادہ تو نہیں ہے، پاؤں پہ زیادہ سوجن ہے، کمر پہ زیادہ سوجن ہے. تو یہ چیزیں خاص کر کے دیکھی جاتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ آپ کے لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں خاص طور پہ ہم آپ کا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کراتے ہیں، جس میں ہیموگلوبن چیک کیا جاتا ہے. یہ ایک ایسا مادہ ہے ہمارے جسم میں، ہمارے جو خون کے اندر خلیے ہیں ریڈ بلڈ سیلز، ان کے اندر یہ ایک مادہ ہے جو کہ اس کے ساتھ آکسیجن بائنڈ ہو کے ہماری باڈی کو پہنچتی ہے. یعنی اگر ہم جو آکسیجن انہیل کرتے ہیں یا سانس کے ذریعے آکسیجن ہمارے اندر جاتی ہے تو وہ خود بخود ہمارے باڈی کے مختلف حصوں کو نہیں مل جاتی، وہ اس ہیموگلوبن کے ساتھ بائنڈ کرتی ہے اور پھر جاتی ہے. ہیموگلوبن کا بھی ایک آپٹیمل لیول ہے WHO کے مطابق کہ 11 ہونا چاہیے. اگر اس سے کم ہے تو پھر آپ کو انویسٹیگیٹ کریں ہم کہ کیوں 11 سے کم ہے. کوئی ایسا تو نہیں کہ ورم انفیسٹیشن ہے، کیڑے ہیں پیٹ میں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی خوراک ایسی ہے کہ جس میں آپ ہیموگلوبن والی خوراک کا استعمال ہی نہیں کر رہے یا آئرن کنٹیننگ چیزوں کا استعمال نہیں کر رہے.
سو اس طرح سے یعنی اگر ہم کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو اس پرابلم کو مزید پھر ڈگ ان کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے وائرل مارکرز دیکھے جاتے ہیں, مثال کے طور پہ ہیپیٹائٹس بی ہے, سی ہے, اور آج کل جو چل رہا ہے سینیریو اس میں اب ہم ڈیلیوری سے پہلے آپ کا کووڈ-19 اسکریننگ بھی کرواتے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ جس وقت آپ ڈیلیوری کے لیے ہمارے پاس آ رہی ہیں تو آپ ان میں سے کسی انفیکشن کے لیے پازیٹیو تو نہیں ہے. وہ آپ کی سیفٹی کے لیے بھی ضروری ہے اور جو اسٹاف آپ کو ڈیل کر رہا ہے اس کی سیفٹی کے لیے بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ پھر اگر کوئی ہم رسک فیکٹر مزید آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, مثال کے طور پہ پہلے آپ کی ہسٹری ہے کہ جی بہت بڑے بچے سائز میں بچے بڑے تھے, یا ڈیلیوری میں پرابلم ہوئی تھی, بچے کے شولڈرز پھنس گئے تھے, یا پچھلی ڈیلیوری میں کوئی کمپلیکیشن ہوئی تھی, بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی خدا نخواستہ, یا پانی پیٹ میں بہت زیادہ تھا. اس صورت میں پھر ہمارے ذرا ایڈوانس ٹیسٹ جیسے گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ہم کروا لیتے ہیں. اگر آپ کی ہائپر ٹینشن کی ہسٹری ہے پہلے, ہائی بلڈ پریشر کی, تو پھر اس صورت میں اس سے ریلیٹڈ خاص ٹیسٹ ہیں جو کروائے جاتے ہیں. سو یعنی آپ کی کنڈیشن کے مطابق امپرووائز کیے جاتے ہیں کہ کون سے ٹیسٹ کرانے ہیں. ایک ون سائز فٹس آل رجیم نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر مریض کے وہی خاص ٹیسٹ ہونے. اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی الٹرا ساؤنڈ کی باری. الٹرا ساؤنڈ جو ہے اس کے بارے میں یہ چیز کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ الٹرا ساؤنڈ میں ایکس رے کی طرح کوئی شعائیں موجود نہیں ہوتی, یہ ساؤنڈ ویوز ہیں. ساؤنڈ ویوز کی ایک خاص قسم ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے, ہمیں سنائی نہیں دیتی, اور اس کے بعد جو ہے یہ اندر سے امیجز لے کے آتی ہے جس کو ہم الٹرا ساؤنڈ اسکرین پہ دیکھتے ہیں. سو الٹرا ساؤنڈ کے بظاہر کوئی ایسے نقصانات نہیں ہیں جو کہ ایکس ریز کے ساتھ ہوتے ہیں, لوگ اس کو عام طور پہ کنفیوز کرتے ہیں. کم از کم 3 اسکین ضروری ہیں. فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہم ایک اسکین کرتے ہیں 13 to 14 ویکس پہ, جو بہت ضروری ہے. اسی طرح سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں تقریباً 20 سے 22 ہفتے کے دوران ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو انوملی اسکین کہا جاتا ہے. انوملی اسکین نارملی تو 85% آف میجر ایبنارمیلٹیز پک کر لیتا ہے, 100% ایبنارمیلٹیز وہ نہیں پک کر سکتا. اگر وہ مائنر ہیں یا اگر وہ فنکشنل ایبنارمیلٹیز ہیں تو وہ انوملی اسکین پہ نہیں آتی. اور پھر جیسے آپ کی پریگنینسی ایڈوانس کرتی ہے تو ہم اس کو گروتھ اسکین آگے کروا سکتے ہیں, یا اگر کوئی کمپلیکیشن ہے تو اس کی بنیاد پہ ڈاپلر اسکین کرائے جا سکتے ہیں جس میں بچے کی بلڈ فلو دیکھی جاتی ہے کہ بچے کو بلڈ فلو صحیح آ رہا ہے کہ نہیں. بہت ارلی اسٹیج پہ پریگنینسی میں بھی الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے, جس میں آپ اس کا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کنفرم کر لیتے ہیں کہ پریگنینسی اپنی نارمل جگہ پہ موجود ہے, ایسا تو نہیں کہ اپنی جگہ سے ہٹ کے کوئی اکٹوپک پریگنینسی موجود ہے. اسی طرح ہارٹ بیٹ آ جانے تک آپ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلا وزٹ آپ کا جب پریگنینسی کنفرم ہوئی ہے تو آپ کو 2 ویکس کے بعد بلا لیا جائے ٹو چیک کہ جی بیبی کی ہارٹ بیٹ آ گئی ہے کہ نہیں. تو ونس ہارٹ بیٹ از آلسو دیئر پھر ہم آپ کو اس ریگولر روٹین میں ڈال دیتے ہیں. سو انٹرنیشنل ریکمنڈیشن یہ ہے کہ کم از کم 8 ہفتے پہ آپ کا فرسٹ اینٹی نیٹل چیک اپ ضرور ہو جانا چاہیے اگر پہلے نہیں ہوا ہوا. کئی لوگ جیسے آج کل ہماری ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں تو وہ اتنی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ پری نیٹل چیک اپ کے لیے آتے ہیں. اور پری نیٹل چیک اپ کا مطلب ہے کہ ابھی حمل شروع نہیں ہوا اور آپ پلان کر رہے ہیں کہ میں نے حمل کرنا ہے, پریگنینسی کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں, تو آپ پہلے سے آتے ہیں ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنے کے لیے کہ جی کوئی ایسی دوائی ہے جو مجھے شروع کرنی چاہیے, یا کوئی ایسی ڈیزیز ہے یا ایسا پرابلم ہے میرا جس کو پہلے سے مجھے کنٹرول کر لینا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر کوئی خاتون لیٹ سے اسموک کرتی ہے یا وہ خاص ڈرگ لیٹ سے ایون ٹی کافی بہت زیادہ یوز کرتی ہے, تو وہ آپ کے جی مجھے کتنی لینی چاہیے, مجھے اسے کم کر دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور باہر کے ملکوں میں تو جیسے اور لائکر وغیرہ بھی عورتیں لیتی ہیں تو اس کی آپٹیمم اماؤنٹ کی کتنی لی جا سکتی ہے کتنی نہیں, آپ کے سونے جاگنے کی کیا روٹین ہونی چاہیے, آپ کی ایکسرسائز ہیبٹس کیا ہونی چاہیے, کس قسم کی ایکسرسائزز آپ پریگنینسی میں کر سکتے ہیں. مثلاً ایروبکس کی جا سکتی ہیں, لائٹ ایروبکس, اسٹریچنگ ایکسرسائزز کی جا سکتی ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی ایسی کمپلیکیشن موجود ہے کہ پہلے سے پری ٹرم ڈیلیوریز کی ہسٹری ہے, مسکیریجز کی ہسٹری ہے, یا اس پریگنینسی میں کوئی کمپلیکیشن چل رہی ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, تو ممکن ہے کہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ یہ نہ کریں. تو یہ بیسیکلی آپ کا ایک اوور آل مینجمنٹ پلان ہوتا ہے, اور اس میں ہم ساتھ آپ کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے برتھ پروسیس کے لیے کس طرح اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے اور برتھ کیسے ہوگی. ٹائمنگ آف ڈیلیوری اور موڈ آف ڈیلیوری عام طور پہ لیٹ پریگنینسی میں ڈیسائیڈ ہوتی ہے 36 ویکس کے بعد. جب آپ کو ارلی پریگنینسی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب آٹومیٹیکلی نہیں ہوتا کہ جی نارمل ڈیلیوری ہے یا سیزیرین ہے. وہ موڈ آف ڈیلیوری لیٹ پریگنینسی میں ہی ڈیسائیڈ ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ.